अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि कार ड्रिफ्टिंग किसे कहते हैं? जी हाँ, इसे कहते हैं कार ड्रिफ्टिंग। इस मखसूस कार रेस के लिए खती रकम इस्तेमाल करके कार ट्रैक्स बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर ये खतरों के खिलाड़ी अपनी जान की परवाह किए बगैर अव्वल नंबर पे आने के लिए कार रेस में हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन, दुनिया में चंद ही ऐसे ममालिक हैं जहां इस तरह की कार रेस का इनकार किया जाता है, क्योंकि पहले भी बताया गया है कि इस कार रेस के ट्रैक पर इंतहाई खतीर रकम लगती है और रवायती कार रेस से हटकर ऐसी सड़कें, ऐसे ट्रैक्स बनाए जाते हैं जिनमें खतरनाक पल खाते मोड़ होते हैं, जिन पर माहिर ड्राइवर अपनी कार के तवाज़ुन को जब बरकरार रखते हैं, मोड़ मोड़ते वक्त अपनी गाड़ी को जिस अंदाज से टर्न देते हैं, उनकी गाड़ी के पहियों से ब्रेक्स और स्पीड की मिली जुली एक खतरनाक ड्रिफ्टिंग की आवाज आती है। नाज़रीन, ये तो था कार ड्रिफ्टिंग का मामला। अब आइए आते हैं शादी ब्याह की महंगी और मुनफरिद तकरीबात की तरफ। आप कहेंगे कि कार ड्रिफ्टिंग से एकदम ये वीडियो शादी ब्याह की मुनफरिद तकरीबात की तरफ कैसे शिफ्ट हो रही है? तो ये मेरी इस वीडियो के दो अहम तरीन मौजू हैं। दुनिया भर के अफराद अपनी शादी की तकरीबात को यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी जिंदगी वो याद रखें कि उनकी शादी किस तरह और कैसे अंदाज में हुई। दुनिया के अमीर तरीन लोग अपनी या अपने औलाद की शादी की तकरीबात को मुनफरिद बनाने के लिए पैसों की परवाह किए बगैर मुनफरिद अंदाज से तकरीबात मुनक्कद कराने की कोशिश करते हैं। मामला इंतहाई कीमती गाड़ियों और मुनफरिद कार ट्रैक्स पर कार ड्रिफ्टिंग का हो या शादी की तकरीबात को मुनफरिद बनाने का मामला हो, पाकिस्तान दुनिया के किसी भी अमीर तरीन ममालिक और अमीर तरीन शख्सियात से किसी तौर पे भी पीछे नहीं। दुनिया ने तो ये समझा होगा कि पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक कैसे इतने कीमती गाड़ियों और कार ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन चले वो किसी तरह अगर कीमती गाड़ी खरीद देते हैं तो कार ड्रिफ्टिंग के लिए मुनफरिद किस्म का कार ट्रैक्स कैसे बना सकेंगे? तो जनाब, जब पिछले दिनों लाहौर के शाही किले में कार ड्रिफ्टिंग का मुनफरिद मुजाहरा किया गया तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि 1981 में शाही किला लाहौर को आलमी सकाफती विरसा करार दिया गया था। अगर ये देखा जाए तो आलमी सकाफती विरसा जो हज़ारों साल पहले पाकिस्तान में बना था, इस आलमी सकाफती विरसे को आसार कदीमा के तौर पे उसकी राहदारी की एक एक
اینٹ جو ہے بیش قیمت ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس راہداری میں جو آثار قدیمہ اور عالمی ثقافتی ورثہ کی وجہ سے دنیا کا ایک منفرد مقام ہے، جہاں پہ سیاح اور لوگ وہاں پہ جوک در جوک آتے ہیں، وہاں پہ کار ڈرفٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا اور دنیا حیران ہو گئی۔ اس سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ بیش قیمت اور اس سے زیادہ اہم کار ڈرفٹنگ کے لیے کار ٹریکس دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح منفرد شادیوں کی تقریبات کے انعقاد میں بھی پاکستانیوں نے دنیا میں امیر ترین لوگوں کو سب سے پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ اس وقت ہوا جب پاکستان کے ایک امیر ترین صنعت کار کے بیٹے کی شادی شاہی قلعے کے ایک احاطے میں منعقد کر دی گئی۔ ولیمے کی اس تقریب میں 300 سے زائد لوگوں نے حصہ لیا، شامیانے لگائے گئے، کناتیں لگائی گئی اور عالمی ثقافتی ورثے کی دیواروں پر کیلیں ٹھوک کر وہاں پہ لائٹس لگائی گئیں، ہر طرح کی ارینجمنٹ کی گئی۔ اب آپ خود بتائیں کہ اتنا قیمتی شادی ہال شاہی قلعہ لاہور جو عالمی ثقافتی ورثہ بھی ہے، اتنا قیمتی شادی ہال دنیا میں کہیں پہ ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ پاکستانی جو بھی کرتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کو کار ڈرفٹنگ کا پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اگر آپ میں سے اگر کسی کو نہیں پتا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاہی قلعے کے منتظمین اور ڈی جی وائلڈ سٹی اتھارٹی کامران لشاری کو بھی کار ڈرفٹنگ کا علم نہیں کہ وہ کس چڑیا کا نام ہے۔ جب کامران لشاری سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں، مجھے تو اجازت نامے کا جو لیٹر ملا تھا اس پہ پی ایس ایل کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنی پی ایس ایل کی ٹرافی کی رونمائی کے لیے اور چند تصاویریں ہم نے یہاں پہ شوٹ کرنی ہیں۔ بین الاقوامی ہیریٹیج کونسل کے قوانین کے مطابق شاہی قلعے میں کسی قسم کی تقریبات کے انعقاد پر پابندی ہے۔ بین الاقوامی ہیریٹیج کونسل کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے پہلے شاہی قلعہ لاہور جیسے عالمی ثقافتی ورثے میں شادی کی تقریبات کی غیر قانونی اجازت دے کے اور اب ایک نجی مشروب بنانے والی کمپنی کو اشتہار بنانے کی غیر قانونی اجازت دے کر پاکستان کا ساری دنیا میں مذاق بنایا گیا۔ دنیا کے بڑے میڈیا ہاؤسز نے ان خبروں کو شائع کیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس غیر قانونی اجازت نامے کے ذمہ دار اعلیٰ افسران کے پروں پر پہلے کی طرح پانی تک نہیں پڑے گا، جبکہ قربانی کا بکرا نچلے درجے کے عہدیداران کو بنا دیا جائے گا۔ موجودہ حکومت کا تو دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان کو ثقافتی لحاظ سے دنیا میں بہتر طریقے سے روشناس کرائیں گے، لیکن حکومت کا یہ دعویٰ تمام دعووں کی طرح دھرے گا دھرا رہ گیا۔ سمجھ نہیں آتی ہمارے اہم اداروں میں بیٹھے ذمہ دار افراد یہ کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے شادی کی تقریب شاہی قلعہ لاہور میں منعقد ہوئی تو اس میں شاہی قلعہ لاہور کے انچارج کو معطل کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ اب جو شاہی قلعہ لاہور میں کار ڈرفٹنگ کا معاملہ آیا ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں پاکستان کی کتنی بدنامی ہوئی، اس کا کون جواب دے گا؟ یہ تو یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم ذمہ داران کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے، لیکن آج تک ذمہ دار تو کبھی کٹہرے میں نہیں آیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اداروں میں بیٹھے جو اوپر بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسران ہیں، وہ یہ کہہ کر کیوں بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، یا ہمیں اس کا علم نہیں تھا، یا ہمیں اس کی خبر نہیں تھی۔ کیا یہ خبر نہ رکھنا یا خبر نہ ہونا یہ بہت بڑی نااہلی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا قصور نہیں ہے؟ کیا ان اعلیٰ افسران کی بے خبری پاکستان کی بدنامی کا باعث نہیں بن رہی؟ آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں، اس بے خبری پہ ان افسران کی گرفت کب ہوگی؟ اجازت سے پہلے آپ میرے چینل آغاز کو لائک کریں، اس سے سبسکرائب بھی کریں، اور ہاں، بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور آخر میں چودھری عامر شہزاد کو آکاش ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔